اور بھائیو، چونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طرح عموماً کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں چیپٹرز ہوتے ہیں، اور اگر سیدنا یونس علیہ السلام کے اوپر ایک چیپٹر ہے تو یونس علیہ السلام کی پوری بایوگرافی اس کے اندر ہو، اس طرح کی صورت نہیں ہے قرآن حکیم کی صورتیں، اس کے چیپٹرز اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ قرآن حکیم کی صورتیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ ہر صورت ایک مکمل خطبہ ہے، اور وہ صورت دوسری صورت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس لیے آپ قرآن حکیم کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دے، آپ کو کانٹیکسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صورت خود اپنے اندر پورا مضمون رکھتی ہوگی۔ ڈیوائن اوریجن جو ہے اللہ تعالیٰ کی خطبات ہیں۔ اب جو خطبہ ہوتا ہے اس کا سٹائل بڑا ایگریشن والا ہوتا ہے، اس کی تمہید بنتی ہے، پھر ایک مضمون اپنے ایپیکس کو پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر اینڈ پہ جب کنکلوژن کی جاتی ہے بڑے سٹرونگ انداز میں ایگریشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ خطبے کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ الزمر جو ہے اس کا جو کنکلوژن ہے یہ بھی بڑے پیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خطبے کا اینڈ ہے۔ تو یہ جو آخری آیات ہیں، لہذا ان آیات کے اندر ڈسکشن کے دوران پورا پیشن خطیب کا بھی نظر آنا چاہیے جب کوئی بیان کر رہا ہو۔ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں جی بڑا ایگریسو سٹائل ہوتا ہے، بھائی قرآن کا سٹائل ہی ایگریسو ہے، خطبے کا سٹائل ہے، اور یہ جو آواز کا بلند ہو جانا اور بڑے پیشن کے ساتھ گفتگو کرنا یہ سنت ہے۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے، تقریر کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اضافہ ہو جاتا، جلال میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے ہوتے گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو صبح کے وقت آیا کہ شام کے وقت آیا، جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا ہے نا مقابلے کے لیے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیشن کے ساتھ، ایگریشن کے ساتھ، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، یعنی آواز میں وہ شدت نظر آتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے سٹارٹ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے، اپنی دو مبارک انگلیوں کو جوڑ کے، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، ان کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کرتے کہ بے شک میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت یہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں ہزاروں پیغمبر آئے، اور آخری پیغمبر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی ہیں، سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں، اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے قانونی طور پہ، اور جج بھی قلم توڑ دیتا ہے۔ سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، خاتم بھی۔ تو چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا، آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ خود قیامت کی خبر ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب قیامت ہی آئے گی، اور حق اور باطل کا الٹیمیٹ فیصلہ آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑا کرتے۔ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اما بعد
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کر دیے جائیں. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، اور سنن نسائی اور ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اور وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور تمام نئے کام جو ہیں وہ بدعت ہیں. یہ الفاظ جو ہیں وہ سنن نسائی کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں، جو ہم خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ آپ کے ریفرنس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اگریسو انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ جو میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ بھی بڑے مزے لے کے جھوٹی کہانیاں لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں، میرے بھائی اس سے کسی کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اگریسو سٹائل نہ ہو. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفا 2010 عیسوی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کوالٹی عطا فرمائی تھی. دنیا میں کتنے مفسرین ہیں قرآن کے، کتنے خطباء ہیں جو قرآن کے اوپر درس دے رہے ہیں، لیکن ہم سن کے اٹھتے ہیں تو اس کان سے سن کے نا اس سے نہیں نکالتے، اسی سے نکال کے اٹھ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی. ان کا وہ سٹائل تھا پیشن والا، اور وہ ان کا سیلف میڈ نہیں تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل ہے. اسی لیے میں نے یہ شروع میں کیڑا نکال دیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اگریشن والے سٹائل کے اوپر، کہتے ہیں جی بات میٹھی ہونی چاہیے، اگریسو سٹائل نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی قرآن کا سٹائل ہی اگریسو ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے. آپ بھی اگریسو گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس سے بڑھ کے الفاظ اور کیا ہوں؟ صحیح مسلم کتاب الجمعہ چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی، آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو کسی ایسے لشکر کے خلاف کہ جو صبح آئی کہ شام کے وقت آئی. اور پھر فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ 2 انگلیاں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے. یہ غصے کے سٹائل کو برا نہ مانے اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے. اس کے بغیر تو انسان کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پورے پیشن کے ساتھ خطیب جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں داخل نہ کر دے.